یہ ملاقات میرے لیے دردناک بھی تھی اور حیرت انگیز بھی۔ مجھ سے ملاقات کرنے والا شخص گندمی سا رنگت، کمزور، دبلا پتلا سا تھا، چھوٹا سا قد، چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ فارس صاحب، آپ بہت بڑی قیمت ادا کریں گے اپنی اس عادت کی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کون سی عادت جناب؟ وہ صاحب پیار سے بولے، آپ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں نا، ہر کسی پہ یقین کر لیتے ہیں، آپ کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن لوگ جنگلی درندے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بھلے انسان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب مطلب نکل جائے تو نہیں دیکھتے سامنے کتنا مخلص اور اچھا انسان ہے۔ میں مسکرایا، صاحب جی میں کوشش کروں گا اپنی یہ عادت بدلنے کی۔ خیر وہ مخاطب ہوا، فارس میری بیٹی اب 14 سال کی ہے اور میری بیٹی ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر خود کو یکسر بدل لیا۔ میں ان کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ باہر کا موسم بہت خراب تھا، بارش بہت تیز تھی، بجلی بھی گرج چمک رہی تھی۔ صاحب جی نے اشارہ کیا، وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھی میری بیوی اور میری بیٹی ہے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، بہت پیاری سی بچی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ پھر وہ صاحب مخاطب ہوئے، میں ایک دن گھر آیا تو بیٹی کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے جب دیکھا تو تڑپ گیا، بیٹی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، میڈیسن وغیرہ لی، لیکن میری بیٹی بہت ڈری سہمی تھی، نہ جانے کیوں۔ رات کو میرے پاس لیٹ گئی، میرے سینے پر سر رکھا، باہوں کا گھیرا میری گردن میں بھرا اور کس کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ سسکی بھر کر رو رہی تھی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، پوچھا کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ خاموش تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا، کیا ہوا میری بچی؟ پھر آہستہ سے بولی، بابا ہم کو اسکول نہیں جانا کل سے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیوں نہیں جانا؟ میری بیٹی نے خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا تو کہنے لگی، وہ جو وین والا انکل ہے نا، وہ مجھے ٹچ کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے جسم میں آگ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا میں انکل کی کلاس لوں گا، تم ڈرو نہیں، بیٹی کو حوصلہ دیا۔ دوسرے دن جب وین والا آیا تو میں نے اس سے پوچھا، تم میری بیٹی کو ٹچ کرتے ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، اس کے ساتھ زیادتی بھی کرنے کی کوشش کی؟ وین والا دراز قد، بڑی مونچھیں رکی ہوئی تھی، مسکرا کر بولا، جناب آپ کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے، اپنی بیٹی کی تربیت پہ دھیان دیں۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، سدھر جاؤ۔ میرا کمزور جسم دیکھ کر بولا، تو کیا کرے گا؟ پولیس کے پاس جائے گا؟ کیا کرے گا؟ اس نے کوئی 50 لوگ گنوا دیے، چچا پولیس میں، بھائی پولیس میں، تایا وزیر کا ڈرائیور۔ میں خاموش تھا۔ پھر بولا، تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اور غیرت مند لوگ دو کام کرتے ہیں، ایک تو اپنی بیٹی کے منہ پر دھپڑ مار کر ڈرائیور سے معافی مانگتے ہیں اور جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے، دوسرا غیرت مند لوگ وین بدل لیتے ہیں۔ اب آپ ان لوگوں میں سے کس قسم کے انسان ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ میں خاموشی سے گھر چلا گیا اور وین ڈرائیور مجھ کو تو دیتے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اور پھر دوسرے دن خبر پھیل گئی، کسی نے وین ڈرائیور کو قتل کر دیا، وین ڈرائیور کے جسم کو گولیوں سے چنی کر دیا ہے۔ میں کھڑکی میں کھڑا بیٹی کی جانب مسکرا کر دیکھ رہا تھا جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ صاحب چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولے، فارس صاحب اسے بتانا بھول گیا تھا کہ میری غیرت کچھ دوسری طرح کی ہے۔ وہ صاحب اٹھے اور مجھ سے ہاتھ ملایا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور چلے گئے، میرے لیے ہزاروں سوال چھوڑ گئے۔ کیا اس شخص نے صحیح کیا تھا؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے کر اس کا آنسر دیں۔